اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ ہر سمے حاجیوں کی خدمت میں حاضر حاجی ظہور اٹیچی والے، زیڈ اسٹار لگیج، کوچا چالان، دریا گنج، دلی۔ وقت سنشودھن بل لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں پارت ہونے کے بعد اب راشٹرپتی کے ہاں بھیجا جائے گا۔ اس پورے معاملے میں آپ خود ہی سنیں کیا بولے شیخ علیم الدین اسدی۔ ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں شیخ علیم الدین اسدی صاحب، ان سے ہم جانیں گے جو وقف ترمیمی بل جو لوک سبھا میں پارت ہوا ہے اس کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے، کیا ری ایکشن ہے ان کا۔ دیکھیے، وقف بل جو ہے وہ لائے ہیں یہ تو بالکل مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ہے۔ آج جگدمبا پال کل بول رہا تھا تو ہم نے اس سے پہلے بھی سوال کیا تھا اور کل بھی کیا کہ 123 پراپرٹی کے بارے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور فخر سے کہہ رہا ہے وہ اس سے تو ہاتھ دھو لے مسلمان۔ اور اسی طرح جس طرح مسلمان وقف بورڈ میں آتے ہیں، اب اس کی جو ہے تعداد جو ہے انہوں نے گھٹا کر 13 کر دی، اور غیر مسلموں کی جو ہے 12 کر دی، تو ووٹ تو ان کے پاس ہو گیا۔ اب پھر انہوں نے جو ہے وقف کمشنر کا پاور ختم کر کے ڈی ایم سے اوپر کمشنر لیول کے لوگوں کو وہ پاور دیا ہے، اس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچے گا۔ وقف پہ کوئی فیصلے بھی ہم مذہبی طور پر نہیں لے سکتے، یہ سب سے بڑے دکھ کی بات ہے۔ جس طرح آج راجیہ سبھا میں اگروال بول رہے تھے کہ ہم تمہاری جگہوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس سے لگتا ہے ان کی منشا ظاہر نہیں ہے۔ ابھی ایک میرے سے پروکتا کہہ رہے تھے بی جے پی کے کہ شیخ صاحب آپ جو ہے امت شاہ کو مبارکباد دے دیں۔ میں نے کس بات کی دے دیں؟ کرتے کچھ ہے کہتے کچھ ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہم سوچیں گے، ایگریمنٹ کرتے نہیں ہیں، لکھت پہ دیتے نہیں ہیں۔ جو زبانی بل نہیں آیا، بل تو پارلیمنٹ میں پیش ہوا لوک سبھا میں، اور اسی میں یہ آشواسن دیتے وہ ترمیمات کرتے ہیں۔ جو ترمیمات جو ہے 42 دی جو ہے 28-29 پارٹیوں نے، اگر اس کو مان لیتے تو کوئی اس پہ وائے ویلا نہیں ہوتا۔ آج وائے ویلا کا واحد کارن یہ ہے کہ اس میں نیشنل پارٹیوں کو بھی نہیں سنی گئی، ریجنل پارٹیوں کو بھی نہیں سنی گئی، مسلمانوں کو بھی نہیں سنا گیا، اور جو سیکولر ہندو تھے انہوں نے جو تجویز رکھی اس کو بھی نہیں مانا انہوں نے۔ تو ہم کیسے یقین کر لیں؟ فیصلہ کیا ہے انہوں نے، ابھی پڑھیں گے، آیا ہے وقف ایکٹ، ابھی راجیہ سبھا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ لیکن شیخ صاحب ایک چیز بہت اہم جو دیکھنے میں آئی ہے، وہ جو آئی ہے وہ ووٹنگ میں سامنے آئی۔ ووٹنگ میں یہ سامنے آئی کہ جو وروଧ میں ووٹ پڑا، آپ دیکھیے مسلم ممبران تو اتنے ہیں نہیں، اس کے باوجود وروଧ میں ایک اچھی تعداد میں ووٹ پڑا ہے۔ 268 ووٹ مل جانا جی وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کامیابی ملی ہے۔ بالکل۔ آج ہندوستان میں یکجٹ ہو کر، پورا متحدہ ہو کر اپوزیشن نے جس طرح کا ساتھ دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ڈیموکریسی نہیں مرے گی، سیکولرزم زندہ رہے گا، اور جب تک ایسے لوگ ایسے ساتھی ملتے رہیں گے، چاہے وہ ممتا بنرجی ہو، چاہے وہ وائی ایس آر ہو، چاہے ڈی ایم ہو، ڈی ایم کے ہو، سی پی آئی سی پی ایم، تو یہ ہمارے ساتھ رہتے ہی رہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ دیگر پارٹی ابھی سماجوادی پارٹی ہے، کانگریس ہے، کانگریس کا رخ زیادہ مضبوط نہیں رہا جس طرح دیگر پارٹیوں کو رہا، ممتا دیدی کا رہا خاص کر کے۔ کانگریس سے ترون گوگوئی ایک ممبر ہے آسام سے، انہوں نے بہت اچھے سے جو ہے پورا معاملہ رکھا۔ تو قابل مبارکباد ہے، بالکل۔ انہوں نے جو ڈیفینس کیا ہے، لیکن اس کے اندر راہل گاندھی کو بولنا چاہیے تھا جو بچے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، پرینکا کو بولنا چاہیے تھا جو بچی کھڑی ہے، راجیہ سبھا میں جو ہے سونیا کو بولنا چاہیے تھا جو خاموش ہے۔ تو ان چیزوں پر چرچا ہونی چاہیے تھی، اور ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے کانگریس کو بھی آگے آنا چاہیے تھا، مضبوطی سے لڑنا چاہیے تھا۔ عمران مسعود کو آگے کر دیا، عمران مسعود کے دوارا وہ ہے عمران پرتاپ گڑھی ہے، جی وہ عجیب طرح کا احتجاج کرنے آ گئے۔ بھائی اس کو مذاق نہ بناؤ، پارلیمنٹ کے اندر بولو، ڈٹ کر بولو، مقابلہ کرو۔ اقرا حسن بھی بولتی ہے نہیں بولتی ہے، بالکل مضبوطی کے ساتھ بولتی ہے اور تتووں کے ساتھ بولتی ہے۔ ہمیں چاہیے مسلمان لیڈرشپ مضبوط، جو پارلیمنٹ میں ہمارا ڈیفینس کرے اور ہماری حمایت کرے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے۔ آج کانگریس کے لیڈر کمزور ہے، مضبوطی نہیں ہے، جس طرح کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا وقف پر وہ مظاہرہ نہیں کر پائے۔ اسدی صاحب بہت بڑی پارلیمنٹ کی بات، جی جی، ٹی ایم سی والوں نے بڑی مضبوطی سے اپنے آدھار اور تخت رکھے ہیں۔ اسد الدین اویسی بھی ڈٹ کر بولا بالکل، اور اچھا بولے، پڑھا لکھا آدمی ہے اسد الدین اویسی، ان نے جو نکات رکھے ہیں
وہ پارٹی سے اوپر ہے. بحیثیت مسلمان انہوں نے جو نکات رکھے ہیں اوقاف پر اور وقف بورڈ پر، ان کو غور سے سمجھنا چاہیے. ہم پارٹیوں کو دیگر کو بھی مسلم پرسنل لا کے ساتھ جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں ان کو کھل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے. خاموشی اپنے کمروں میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو باہر آنا پڑے گا. باہر آن کے عوام میں جس طرح ہمارے غیر مسلم ساتھ دے رہے ہیں، بڑے شرم کی بات ہے. اس طرح کا ساتھ اگر یہ ملی تنظیمیں بھی دے دیں، جس طرح یہ چلاتے تنظیمیں تحریکیں چلاتے، اور آج بھی چلانے کا کیا ان کو مجبوری ہے؟ کیوں نہیں آ رہا نکل کے؟ آج مسلمان جاگ چکا ہے. مسلمان اپنے حقوق کی لڑائی لڑے گا، اور الحمدللہ جب تک لڑے گا، جب تک اس دیش میں ڈیموکریسی ہے، سیکولرزم ہے. اور ببانگ دول اس بات پر ہم کھل کر اپنا موقف رکھ رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کچھ ملی تنظیموں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بھائی آپ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی آنے کی ٹی وی میں؟ آپ آئیے نا، ڈیفینس کیجیے، بات چیت کیجیے. کیوں بھاگ رہے ہیں آپ بات چیت سے؟ کیوں نہیں آتے آپ کھل کے؟ ہم ہٹ جائیں گے پیچھے، ہم آپ کی قیادت کو قبول کریں گے. جب آپ میں وہ صلاحیت باقی نہیں رہ گئی ہے، ہم کیسے مان لیں؟ بحیثیت ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی میں بھی نمائندگی کرتا ہوں. 2-3 تنظیمیں چلا رہا ہوں. میں بھی 55 سال سے میں بھی میدان میں ہوں، ہر قربانی دے رہا ہوں. جیل سے جب جانے سے نہیں گھبراتا. جیل میں بھی آپ کے ساتھ گیا 3 مرتبہ. ہم آپ کے ساتھ رہے تحریکوں میں. آپ کھل کر وہ تحریکیں کیوں نہیں چلا رہے ہیں آج؟ کیوں نہیں جس چلا رہے تحریکوں کو چلانے کی ضرورت ہے آج. ہاں مطلب اس مدے کو عوام میں بھی لے کے نہیں گئے، عوام میں اتنے بڑے لیول پہ نہیں لے جا پائے کہ سڑکوں پہ ہم لڑائی جھگڑا کریں. بالکل. ہم ڈیموکریسی طور پر ہم نے جو اختیار دیا ہے سنویدھان نے، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کو جو سنویدھان ہے، جو ہمیں ادھیکار دیے گئے ہیں، ہم اس کی تلنا کرتے ہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے، اسی پر چلتے ہیں. میں بار بار ہر اپنے ٹی وی ڈیبیٹ میں اور نیوز چینلوں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہم کبھی بھی قانون کے خلاف اور قانونی پرکریا کے خلاف نہیں جائیں گے. ہم قانونی لڑائی لڑیں گے، دائرے میں مرتے دم تک لڑیں گے. چاہے ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے، چاہے ہائی کورٹ جانا پڑے. سڑکوں پر بھی ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے، کرتویہ بنتا ہے کہ ہم جا کر وہاں اپنی بات کو رکھیں. عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جوش میں ہوش مت کھوئیے، ہوش کے ساتھ کام کیجئے. پڑھے لکھے کو لیجئے، لائرز کو بٹھائیے. آج الحمدللہ سپریم کورٹ میں بہت سارے مسلمان ہیں، آن ریکارڈ بھی ہے اور ڈیبیٹ کرنے والے بھی ہیں. ان کو لیجئے. نوجوان پڑھے لکھے طبقے آ رہا ہے. خاص ہماری پرانی دلی میں بھی سپریم کورٹ کے کئی وکیل ہو گئے، اور جمنا پار میں بھی ہو گئے. اب پوری دلی کے ہر کونے میں سپریم کورٹ میں نمائندگی ہے وکیلوں کی، ایڈوکیٹ کی. اور ہمارے سینئر وکیل ہمارے سب ساتھ ہیں. سبل صاحب جیسی شخصیات، کپل سبل صاحب جیسی شخصیات ہمارے ساتھ ہیں. مضبوط ڈیموکریسی ہمارے ساتھ ہے. ہم کیوں نہیں کھل کر آتے، اپنا موقف رکھتے ہیں؟ آج ضرورت ہے اپنا موقف. ہم ببازوئے ظہر اس کو اپنا اعلان کرے ببانگ دہل کہ ہمارے حقوق میں، ہماری اسلامیات میں، ہمارے اسلامی اداروں میں کسی کو حق نہیں ہے مداخلت کرنے کا. جس طرح گردوارہ پربندھک کمیٹی کو اختیار دیے گئے ہیں جو ہم سے بہت کم ہے، 3/3 کم ہے ہم سے، اور ہمارے ساتھ یہ ظلم اور جبر کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ آج سکھوں کے ساتھ، آج عیسائیوں کے ساتھ، آج بوروں کے ساتھ، آج جو ہے اب کیتھولک کے ساتھ، آج پارسی کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھول جاتے ہیں. بھائی آپ 22 کروڑ مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں جبکہ 3 کروڑ ہیں. ہم صبر کرتے ہیں 22 کروڑ پہ بھی. کیا 22 کروڑ اقلیتی کم ہے؟ آج ضرورت ہے ہمارے حقوق دینے کی. کیا حقوق جو ہے صرف ہمیں وقف بورڈ سے ملیں گے؟ حکومت کا کوئی کرتویہ نہیں بنتا، کوئی کاریہ نہیں بنتا.